السلام علیکم کلاس سیونتھ آج ہم سبق پڑھیں گے نظم و ضبط. اس کو ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نظم و ضبط کی کتنی اہمیت ہے اور کس طرح جو ہے وہ کام آسانی سے نمٹ بھی جاتے ہیں, اور نظم و ضبط کے ہم فائدے دیکھیں گے. اور نظم و ضبط نہ ہو, بے ترتیب ہو, ہنگم ہو, ساری چیزیں سلیقہ اس میں نہ ہو تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا نظم و ضبط رکھا ہے اس کائنات میں, یہ سارا ہم اس کو پڑھیں گے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 26 کھول لیجئے. نظم و ضبط. دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان کیا ہوا, تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لپکے. کسی کو رکابی کی تلاش تھی, رکابی کہتے ہیں پلیٹ کو, کسی کو رکابی کی تلاش تھی, کوئی چمچہ تلاش کر رہا تھا, جبکہ تجربے کار افراد پہلی ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے. پہلی جست کا مطلب ہوتا ہے پہلی چھلانگ, یعنی اچھا لمبا جو ہے وہ راستہ طے کر لینا. تو تجربے کار افراد پہلی ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے, یعنی کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی اس طرح کی سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ کسی کو ملے نہ ملے ہم پہلے پہنچ جائیں, تو وہ اس پریکٹس میں ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو تجربے کار افراد کہا انہوں نے. اب جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی, کیا سالن, کیا چاول, سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھا یعنی خواہش مند تھا. جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی, کیا سالن, کیا چاول, سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھا. اب ہوا یہ کہ 300 افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا, اور باقی افراد اپنی رکابیاں لیے مایوسی کے عالم میں, مایوسی کا عالم کا مطلب ہے حالت یا صورت, مایوسی کے عالم میں ادھر سے ادھر ڈونگوں میں جھانکتے پھرے. کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شوربے کو غنیمت جانا, یعنی صرف وہی مل گیا کہ اب چلو یہ تو ملا. ایسے افراد اپنی بے بسی پر افسردہ تھے, اور بدنظمی کے ساتھ کھانے پر حملہ آور ہونے والے افراد کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے. کوس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر برا بھلا کہہ رہے تھے. کھانے کا عمل 20 منٹ میں ختم ہو گیا. لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی پست ہو چکا تھا, پست یعنی نیچے جا چکا تھا. اب جو لوٹ مار چل رہی تھی کھانے کے اوپر وہ بھی کیا ہو چکا تھا, نیچے جا چکا تھا, پست ہو چکا تھا. وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے. میز پر رکھی رکابیاں قابل دید منظر پیش کر رہی تھیں, یعنی دیکھنے کا منظر تھا. میز پر جو رکھی ہوئی رکابیاں تھیں, پلیٹیں تھیں, ان کا منظر دیکھنے کا لگ رہا تھا. کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی, کسی رکابی سے مجروح کا مطلب ہوتا ہے زخمی, مجروح کا مطلب ہوتا ہے زخمی, یعنی اس کو نوچا ہوا تھا, کہیں سے کھایا کہیں سے چھوڑا, تو انہوں نے کہا مجروح. اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا, داستان کا مطلب ہوتا ہے کہانی. کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی, اور کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا. مرصع کا مطلب ہوتا ہے سجا ہوا, یعنی گاجر کا حلوہ سجا ہوا تھا بادام اور پستوں سے. تو وہ کہیں بادام پستوں سے مرصع گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا. ایسا کیوں ہوا, یہ سارا کچھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہوا. کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا, پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے, اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی تھی. اب دیکھیں, کیونکہ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بے صبرا پن ہوتا ہے, نظم و ضبط نہیں ہوتا, تو شادیوں میں بھی لوگ کچھ لوگوں کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں, اور خود اتنا اتار لیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو پورا بھی نہیں کرتے, تو وہ سارا کچرے میں جاتا ہے. کتنا نقصان ہوا بے صبرے پر پن کا, یعنی لوگوں کے کوسنے بھی جو ہے وہ پڑ رہے تھے لوگوں کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بھی اپنے سر لیا. پھر کیا ہوا کہ جس نے بیچارے نے انتظام کیا تھا اس کا سارا کھانا ضائع ہوا, اور اس کو کتنا نقصان ہوا. اس کے فنکشن سے لوگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے بھی گئے.
یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوئیں؟ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو انہوں نے ایک جو ہے وہ تقریب کا حال جو ہے وہ دکھایا، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح کا نظام جو ہے وہ ترتیب سے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر روز وہ طلوع ہوتا ہے اور روز وہ مغرب کے وقت غروب ہوتا ہے، نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا یا فرق آنا۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ہم ترتیب دیں تو دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ نظم و ضبط۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، عاری کا مطلب ہوتا ہے خالی، یعنی ان کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہی نہیں ہے، جن کے اندر ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، وہ کسی قانون کسی قاعدے کے تحت نہیں چلتے، ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، یعنی بے ہنگم پن ان کے اندر کیا ہے آپ کو نظر آئے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے، دعوت کا معاملہ ہو یا ٹکٹ خریدنے کا یا کسی محفل میں بیٹھنے کا، لوگ نظم و ضبط کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ہم ٹکٹ قطار میں لگ کر لینا کسر شان سمجھتے ہیں، کسر شان کا مطلب ہوتا ہے عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بس میں جب تک ایک دوسرے کو دھکے دے کر نہ چڑھا جائے لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بل درست کروانا ہو یا دفتر میں اس کام کی بات کرنا ہو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد کا نمبر کاٹ کر سب سے پہلے اپنا کام نکال لیں، یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے، یعنی اصولوں کی پاسداری کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے۔ پاسداری کا مطلب ہوتا ہے اصولوں کے ادب کو داغ لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمارا کام سب سے پہلے ہو جائے۔ لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ حشرات الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باضابطہ ہے۔ چونٹی کمزور اور ننھی مخلوق ہے لیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندار خاص ترتیب سے چلتے اور اپنے متعین کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں۔ متعین کا مطلب ہے مقرر کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ جو ترتیب اور خاص تمام چیزیں مقرر کی ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ ضابطوں کا مطلب ہوتا ہے اصول و قواعد کی۔ اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں اور ہم ہر کائنات کی ہر چیز میں نظم و ضبط دیکھ رہے ہیں، لیکن انسانوں میں نظم و ضبط نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو یہ کرو اور چاہو تو سیدھا راستہ اختیار کرو، چاہو تو غلط راستہ اختیار کرو۔ اب انسان کے اندر جو یہ اختیار دیا اس نے اس کا بہت سی جگہوں پر غلط استعمال کیا، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان خراب کرتا ہے وہ اپنے نظم و ضبط کو ہی خراب کر دیتا ہے، حالانکہ ہمیں دین اسلام نظم و ضبط کا کیا ہے؟ درس دیتا ہے۔ اسلام بھی ہم نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اسلام بھی کیا؟ اسلام ہی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں نظم و ضبط پر زور دیتا ہے کہ ہمیں نظم و ضبط اختیار کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی کا پیٹرن بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا بنایا ہے۔ جیسے جانوروں کو ترتیب کے قواعد اور تمام چیزیں بتائی ہیں اور ان کی سرشت میں ڈال دیا ہے،
ان کے اندر ڈال دیا ہے، وہ اصول و قواعد کے تحت ہی چلتے ہیں۔ انسان کو اختیار دیا، اور حالانکہ ہمارا جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بالکل نظم و ضبط کے مطابقت سے ہے، اور ہمیں بھی نظم و ضبط اس میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی پابندی کریں تو ہمارے اندر بھی نظم و ضبط آ سکتا ہے، لیکن ہم اس نظام کو فالو نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہماری ہر چیز کس طرح نظم و ضبط میں جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ 5 وقت بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے جا کے نماز ادا کرتا ہے، اور اس میں ظاہر وقت کی پابندی آ رہی ہے، پھر اپنی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ اب بہت ساری چیزوں میں خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ابھی ہم یہ کام کر لیں پھر اس کے بعد جائیں، یا یہ مزہ کر لیں اس کے بعد جائیں، نہیں، لیکن پھر اس مزے کو، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے نماز کا، ہمیں اسی وقت پر نماز ادا کرنی ہے، تو ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ نماز کی پابندی کو جو ہے وہ مقررہ اوقات میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ نظم و ضبط ہمیں نمازوں کے جو ہے وہ پنجگانہ نماز میں نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع، سجود کرنا، سجدہ اور رکوع کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ پھر کیونکہ ہم جو ہے وہ امام سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ہم نے ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، سب نے ایک ساتھ رکوع میں جانا ہے، سب نے ایک ساتھ جو ہے وہ سجدے میں جانا ہے۔ یہ بہترین نظم و ضبط، ڈسپلن ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادت میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر اور افطار کچھ نہ کھانا پینا نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ ضبط کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، نظم کا مطلب ہوتا ہے ترتیب۔ آپ کو ہماری تمام عبادات میں کنٹرول اور ترتیب ساری نظر آئے گی۔ پھر حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام دیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کراتے۔ یہ کام ایک ترتیب و تنظیم کا احساس لاتا ہے، اور ہمیں تو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنی قطار کو سیدھا، صف کو سیدھا رکھنا چاہیے، اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظم و ضبط ہمارے اسلام میں کس طریقے سے دیکھیں سکھایا گیا ہے۔ اور کوئی شخص اگر ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے، نماز کی پابندی اور ساری چیزیں کرے، تو پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو جائے گا، اور پھر مزید وہ اپنے تمام کام جو ہے وہ ان ترتیب سے کرے گا۔ یعنی اور بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی ملاقات کی سیٹنگ ہو یا کہیں جانا آنا ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ نماز کے ساتھ ہی اپنا جو ہے وہ روٹین بناتے ہیں۔ یعنی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مغرب کے وقت آئیں گے، عشاء سے پہلے ہم چلے جائیں گے، یا عصر میں آئیں گے۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اپنی تمام جو ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں وہ نماز کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کی ہر چیز کیا ہوتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔